عمران خان اور تحریک انصاف نے ایسی سیاسی چال کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کے مخالفین جن کا خیال تھا عمران خان محض ایک کھلاڑی ہے، ان کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے، اب وہی لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنی سیاسی چال بازی سے سب کو حیران کر دیا۔ رانا ثناء اللہ جیسے کٹر عمران خان مخالف اور مایہ ناز صحافی حامد میر کہتے ہیں ہمیں توقع نہیں تھی عمران خان اپنے مخالفین کو ایسی پٹخنی دیں گے جس سے وہ چاروں شانے چت ہو جائیں گے۔ مریم نواز اور حکومتی اتحادی صوبائی اسمبلیوں سے استعفے کا شور مچا رہے تھے، استعفا دیں اور الیکشن لے لیں، اب بڑی ڈٹائی سے اپنے پرانے بیانات کا دفاع کرتے نظر آ رہے۔ ٹی وی پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر چہروں سے لگتا نہیں ہے کہ ان کو اپنی باتوں سے کوئی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن بڑی ڈھٹائی کے ساتھ عمران خان اور تحریک انصاف کی مخالفت میں ڈٹ کا کھڑا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان حکومت کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ چونکہ اتنے استعفوں پر ضمنی الیکشن کروانا ممکن نہیں، اس لیے جن صوبوں کی حکومتیں ختم ہو گئی وہاں عام صوبائی انتخابات منعقد ہو جائیں گے۔ ترجمان نے کہا قومی اسمبلی کے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پورے ملک میں عام انتخابات کی ضرورت ہے، صرف جن صوبوں کی صوبائی حکومتیں ختم ہوں گی، اس کے علاوہ دوسرے صوبوں سے جن صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی اے مستعفی ہوں گے وہاں صوبائی سطح پر الیکشن منعقد کیے جائیں گے۔ ویسے حد ہوتی ہے مخالفت کی۔ عمران خان کہتے ہیں الیکشن کمشنر 11 فیصلے تحریک انصاف کے خلاف دے چکا ہے، ہم نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں درخواستیں دے کر الیکشن کمشنر کے فیصلوں کو تبدیل کروایا ہے، کیونکہ الیکشن کمشنر نے جتنے بھی فیصلے تحریک انصاف کے خلاف دیے تھے سب آئین اور قانون سے ٹکراتے تھے، لہذا عدالتوں نے ان فیصلوں کو تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ الیکشن کمیشن کے اپنے قوانین میں درج ہے جب کوئی صوبائی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے یعنی صوبائی حکومت توڑ دی جاتی ہے تو اس صورت میں قانون کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن دوبارہ انتخاب منعقد کروانے کا پابند ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اگر کسی صوبے سے ایم پی اے استعفا دیتے ہیں مگر صوبائی حکومت ختم نہیں ہوتی اور وزیر اعلیٰ اور کابینہ برقرار رہتی ہے تو الیکشن کمیشن درج بالا صورت حال میں 60 دن کے اندر الیکشن کے انعقاد کا پابند ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے ایم این اے قومی اسمبلی سے پہلے ہی استعفا دے چکے ہیں، اب صوبائی اسمبلیوں سے بھی باہر آ جائیں گے۔ اس صورت میں کیا الیکشن کمیشن کا فرض نہیں ہے کہ ریاست پاکستان میں عام انتخابات کا اعلان کر دے؟ محض 6 یا 7 مہینوں کے لیے قوم کے اربوں روپے 2 صوبوں اور دیگر ایم پی اے کے الیکشن پر ضائع کر دے گا۔ 7 مہینے کے بعد عام انتخابات پر دوبارہ اربوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے۔ اس سے بہتر ہے پورے ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر کے ایک تو عوام کے اربوں روپے کی بچت ہو سکتی ہے، دوسرے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر اپنی غیر جانبداری بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ ان پر حکومتی بی ٹیم کا ٹیگ اس موقع پر ختم ہو سکتا ہے اگر الیکشن کمشنر آئین و قانون پر عمل کو یقینی بنائیں۔ جس طرح کے بیانات الیکشن کمیشن کے ترجمان کی طرف سے جاری ہو رہے ہیں لگتا نہیں ہے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی قدم اٹھائیں گے۔ شاید ان لوگوں کو ایک موقع مل گیا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کر کے اس کو دھچکا پہنچائیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کے تقرر کی کہانی بھی عجیب ہے۔ تحریک انصاف اس وقت حکومت میں تھی، دونوں طرف سے نام پیش کیے گئے تھے مگر کسی نام پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے مجھے ان کا نام دیا، انہوں نے کہا اب سکندر سلطان کے نام پر اتفاق کر لیں، یہ ہمارا بندہ ہے۔ عمران خان کہتے ہیں میں نے سکندر سلطان کے نام کو بطور چیف الیکشن کمشنر قبول کر لیا، بعد ازاں مجھے بتایا گیا یہ تو نون لیگ کا بندہ ہے۔ عمران خان کہتے ہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ سے شکایت کی کہ اپنے مجھ سے نون لیگ کا بندہ اتنی اعلیٰ پوسٹ پر پوائنٹ کروا دیا ہے، اب یہ ہمیں تنگ کرے گا، فیصلے ہمارے خلاف دے گا، ساری کارروائی ہمارے خلاف ہوں گی، نون لیگ کو ریلیف دے گا اور تحریک انصاف کا دشمن ہوگا۔ عمران خان کہتے ہیں مجھے سکندر سلطان کے متعلق اسٹیبلشمنٹ نے تسلی اور ضمانت دی تھی کہ یہ غیر جانبدار رہے گا اور جو بھی کارروائی کرے گا آئین اور قانون کے مطابق کرے گا۔
تحریک انصاف کے خلاف کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھائے گا، مگر جو کچھ سکندر سلطان کے بارے میں بتایا گیا اور تسلی و ضمانت دی گئی تھی سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ عمران خان کہتے ہیں میری سیاسی طور پر سب سے بڑی غلطی سکندر سلطان کو چیف الیکشن کمشنر کی پوسٹ پر تعینات کرنا ہے جو میں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کی تھی۔ حقیقت یہی ہے جو عمران خان اکثر اوقات بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی گواہی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایک موقع پر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا سکندر سلطان کی تقرری تحریک انصاف کی حکومت نے کی تھی، مجھے پرویز خٹک نے ایک چیک دی تھی جس پر سکندر سلطان کا نام لکھا ہوا تھا جس کو بعد میں تعینات کر دیا تھا۔ بہرحال چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کے بارے میں غلطی تحریک انصاف نے کی تھی یا عمران خان نے؟ بحیثیت مجموعی اس غلطی کا خمیازہ جماعت اور چیئرمین دونوں بھگت رہے ہیں۔ جب تک چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت تکمیل تک نہیں پہنچتی سزا جاری رہے گی۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔